السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ شیخ، میں نے آپ کی پچھلی اسٹریم میں نکاح مسیار کی ویڈیو دیکھی تھی جو آپ نے ریکارڈ کی تھی، جی تو جی مجھے تھوڑی سی وضاحت چاہیے اس میں۔ ایک تو کنڈیشن آپ نے یہ بتائی تھی کہ اگر نکاح مسیار سربی طور پہ ہو رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ میاں بیوی یہ کانٹریکٹ کر لے کہ ہم کوئی بھی مطلب بچے پیدا نہیں کریں گے اس سے، تو یہ اس صورت میں جی بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو شیخ، کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو بولتے ہیں کہ جو نارمل شادی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر وہ ایسا ایگریمنٹ کر لے کہ ہم بچے پیدا نہیں کریں گے تو یہ بھی سیم ہی کیٹیگری میں آئے گا۔ مطلب دیکھیے یہ تو چوائس ہے نا شیخ، مطلب مجھے جیسا ایسا لگتا ہے کہ یہ تو چوائس ہے نہیں میاں بیوی کی۔ ہاں، آپ جی بتائیے۔ سوال سن لیجیے، جواب سن لیجیے عمر بھائی، دیکھیے سوال واضح ہے آپ جی کو جی اصل میں آپ کے جو آپ نے آخری جملہ بولا اس سے سمجھ میں آ گیا کہ غلط فہمی آپ کو کہاں پہ ہو رہی ہے اور جی کس وجہ سے یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ میاں بیوی کی چوائس ہے۔ کل کو کوئی مرد اور عورت آئیں اور کہیں کہ ہم بغیر نکاح کے ایک ساتھ میں رہیں گے، یہ ہماری چوائس ہے۔ کل کو کوئی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز پڑھے بغیر مسلمان رہوں گا، یہ میری چوائس ہے۔ تو بھائی اسلام کے اندر چوائس نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے استسلام، سرنڈر۔ جی اللہ نے جو کہہ دیا اس کے سامنے سرنڈر کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ ورنہ تو ہر آدمی دنیا کے ہر نظام کے بارے میں کہہ سکتا ہے میری چوائس ہے۔ بھائی آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، کیا آپ کو چوائس ہے کہ آپ جیسے چاہو ویسے رہو؟ نہیں۔ جی نہیں، آپ کو ہندوستان میں رہنا ہے تو یہاں کا جو قانون ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کو مسلمان رہنا ہے تو اسلام کا جو قانون ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ چوائس کہاں ہے؟ تو اسلام میں نکاح کا مقصد یہ ہے، نکاح کے جو کئی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ آپ کی چوائس نہیں ہے۔ نسل انسانی کو بڑھانا نکاح کے مقاصد میں سے ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، اس کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے آپ توقف کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں کسی پریشانی کی وجہ سے، تب تو اس کی اجازت دیتی ہے شریعت۔ لیکن مکمل طور سے یہ کہہ کر کے کہ میری چوائس ہے، تو بھائی نکاح کے بارے میں بھی تو کل کو آپ کہہ سکتے ہو کہ میری چوائس ہے میں بغیر نکاح کے جو ہے رہوں گا، میری چوائس ہے میں 5 عورتوں سے ایک بیک شادی کروں گا، تو اس کا کوئی کیا جواب دے گا؟ تو چوائس نہیں ہے شریعت کے احکام میں، چوائس نہیں ہے، جو شریعت نے کہا ہے اسے کرنا ہے۔ جی اور عمر بھائی دراصل چوائس کہیں نہیں ہے دنیا میں، یہ ایک مغالطہ ہے۔ جی چوائس دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ آپ چوائس کا مطلب یہ، جب آپ کے پاس 2 آپشن رکھے جائیں اور کہا جائے بھائی دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لیجئے، تب چوائس ہوتا ہے۔ جب جی کہا جائے کہ یہ قانون ہے، یہ رول ہے، یہ نظام ہے، نیم ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس وقت چوائس نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس، اس پر کرنا ہے آپ کو عمل۔ جی جی عمر بھائی، بات سمجھ آئی؟ تو جیسے اسی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل کسی میاں بیوی، جیسے آج کل چلا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ مطلب وہ 2 بچے ہی کرتے ہیں، اور جبکہ ان میں طاقت ہوتی ہے، ان میں انکم، مطلب میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے پاس انکم ہے کہ وہ زیادہ بچوں کو پال سکے، اور اس کی وائف جو ہے وہ کیپیبل ہے، مطلب ہیلتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، تو پھر بھی اگر وہ ٹھیک ہے، چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے 2 بچے ہیں اور ہم آگے نہیں کرنا چاہتے، تو یہ گناہ گار ہے پھر؟ بالکل گنہگار ہیں، بلکہ یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے، میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر یہ بات کہا ہے کہ ہم نے جن انسانوں کو پیدا کیا ہے ان کے روزی کی ذمہ داری ہماری ہے، روزی ہم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزی ہم دیتے ہیں، روزی تم نہیں دیتے ہو۔ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، بچہ آئے گا تو ہم کھلائیں گے کیا اس کو؟ کیا بھائی تمہاری جو اپنی روزی ہے جو تم کھاتے ہو وہ بھی اللہ رب العالمین ہی دے رہا ہے، تو روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر کوئی آدمی اس حکم کا انکار کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنے بچے کو مجھے ہی کھلانا ہے، جی اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ کفر ہے۔ آپ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب بنایا ہے، جیسے دنیا میں تمام کاموں کے اسباب ہوتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں بھی، دنیاوی نظام میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بغیر سبب کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ہر کام ایک سبب
کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب بنایا ہے اپنے بچے کے کھلانے پلانے کے لیے, لیکن سبب فی نفسہ فی ذاتہ مؤثر نہیں ہوتا ہے, اس سبب کو مؤثر بنانے والا اللہ رب العالمین ہے. تو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں روزی دینے والا ہوں تو یہ تو عقیدہ کفر ہے. جی جی عمر بھائی, جیسے میں نے سروی کے تعلق سے پوچھنا تھا, تو جیسے سروی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ جیسے اگر اتنا پتا ہو کہ گھر لڑکے والے اور لڑکی والے کی فیملی کو پتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے, کچھ چند رشتے دار, تو سروی سے آپ کا مطلب دیکھیے سروی مطلب سر منے راز ہوتا ہے, اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ راز کس کو کہتے ہیں اور علل اعلان کس کو کہتے ہیں. اگر جیسے راز جو چیز ہوتی ہے آدمی اس کو چھپاتا ہے کہ بھائی 2-4 دوست احباب جانے, باقی کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے. جی اور چھپایا اسی چیز کو جاتا ہے جو چوری کیا جاتا ہے, جس میں جب آپ نکاح کر رہے ہو لیگلی تو اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بھائی 4 جو ہمارے دوست ہیں صرف انہی کو پتا چلے, یا ہمارے جو سسرال والے ہیں صرف انہی کو پتا ہونا چاہیے, محلے والوں کو پتا نہ چلے. اگر آپ کے دماغ میں یہ آیا کہ لوگوں کو پتا نہ چلے, تب یہ نکاح سر ہے. بھائی ہو سکتا ہے 2-4 لوگوں کے جاننے سے بھی اعلان ہو جائے, لیکن جب آپ کوشش کر رہے ہو کہ بھائی ان 2-4 کے علاوہ کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ میری شادی ہوئی ہے, بھائی آپ کے نیت میں کیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نکاح کوئی غلط کام تو ہے نہیں شیخ, جیسے اصل میں کوئی دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو اب وہ لڑکی کے گھر والوں کو بتایا ہے اس نے, لیکن اپنے سسرال والوں کو نہیں بتایا ہے, پہلی بیوی کے گھر والوں کو, اپنے گھر والوں کو اس نے نہیں بتایا ہے, ان سے چھپا کر کے رکھا ہوا ہے. دیکھیے اب وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو کم سے کم لوگ جانے. اب بالکل دیکھیے, اگر پارٹیکولر کچھ خاص لوگوں کو مجھے نہیں بتانا ہے کسی وجہ سے, جی تب تو یہ راز نہیں ہے. راز تو وہ ہوتا ہے جو سب سے چھپایا جائے. اگر کچھ خاص فلاں آدمی کو نہ پتا چلے ورنہ وہ مشکل کھڑا کر دے گا, تو اس کو نکاح سر کہیں, تو اس کو جو ہے نکاح سر نہیں کہیں گے. نکاح سر وہ ہے جو چھپایا جائے, تو اس کو چھپانا نہیں ہے, لوگوں کو پتا. اور دیکھیے اس پر جب ہم گفتگو ہم نے کیا تھا, ہم نے اس کی حکمت بھی بتائی تھی. آپ نے کسی لڑکی سے شادی کر لیا, صرف چند دوست احباب کو آپ کے پتا ہے, باقی پورے معاشرے سے آپ نے چھپایا ہوا ہے. کل کو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے آپ کے ساتھ یا آپ کی بیوی کے ساتھ, اور وہ جو 2-4 لوگ تھے فرض کیجئے ان کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے, یا کل کو ڈر کے مارے سامنے آ کر کے بولنے کے لیے تیار نہ ہو کوئی, آپ کیسے ثابت کرو گے کہ میری شادی ہوئی ہے, میرا نکاح ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ ہو, وہ اس کا نسب بھی ضائع ہو جائے گا, اس کی وراثت کا مسئلہ آئے گا. تو نکاح چھپانے والی چیز نہیں ہے, نکاح اعلان کرنے والی چیز ہے. تو جس نکاح میں چھپانے کی مقصد ہو, چھپانے کا مطلب سب سے چھپانا ہے. اگر چند خاص لوگوں سے آپ اس لیے چھپا رہے ہیں کہ کوئی فتنہ کھڑا ہونے کا ڈر ہے, تب یہ سر نہیں ہے بھائی, اس تو آپ فتنے سے بچنے کے لیے چھپا رہے ہیں. جی جزاک اللہ خیر.